دیکھوں گا موت نہیں آ جائے گی؟ یا رسول اللہ جب نہیں دیکھوں گا تو وہ دین نہیں ہوگا، میرے لیے تو وہ تاریخ رات ہوگی نا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت گرامی وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سے پاک کے راوی آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا، سرکار نے فرمایا لا تحاسدوا، فرمایا ایک دوسرے پر حسد نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسرے پر حسد یار فلاں کی پنجاروں آ گئی ہے تو میں کیا کروں، میں یا تو اس کو اتنا کروں کہ کالا جادو کروں یا کوئی تعویذ کروں، کوئی نہ کوئی مجھے کرنا ہی پڑے گا نا۔ اس کے بعد نئی موٹر سائیکل کہاں سے آ گئی ہے، اس نے دوسری دکان کہاں سے خریدی ہے، اس کے پاس تو کاغذ زیادہ ہوتے ہیں، یہ تو اپنا ہر معاشرے کے اندر جہاں بھی جاتا ہے اس کے تو حلقہ آباد بھی اتنی ہے، اس کی عزت اتنی زیادہ ہو چکی ہے، یہ تو مقبول عام ہو گیا ہے، جہاں سے بھی سہارا لینا پڑے، کالے جادو سے، چٹے جادو سے، جہاں بھی ہو اس کو ذلیل کرنا یہ انسانیت کا فریضہ بن چکا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا لا تحاسدوا، مسلمان پر حسد، اگر مسلمان ہو اور پھر حسد کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی جس بندے کو جو نعمت میرے رب نے عطا فرمائی ہے، کتب علیکم القتال وهو خیر لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو شر لکم، جو چیز مالک ہمیں نہیں دیتا میرا رب جانتا ہے، ہمارے حق میں ہمیں نہ دینا ہی رب کے علم کے مطابق بہتر ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے، کار کیوں نہیں ہے، اللہ نے زیادتی کی ہمارے ساتھ۔ بھئی زیادتی نہیں ہے، یہ میرے رب کی حکمت ہے، میرے رب کی حکمت عملی ہے۔ اگر ہمیں دے تو ممکن ہے ہم وقت کے فرعون بن جائیں، ہم بندے کو بندہ ہی نہ سمجھیں۔ مالک کریم مالک کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا لا تحاسدوا، مسلمان ایک دوسرے پر حسد۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا ولا تباغضوا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں دل میں بغض تو نہیں رکھتا، دل میں مسلمان کے بارے میں بغض، مسلمان بغض نہیں رکھ سکتا، کافر رکھ سکتا ہے، مسلمان بغض نہیں رکھ سکتا وہ صبح کریں گے غلاموں کے خلاف۔ اور اگر ہم دم بھرتے ہیں ایمان کا، دم بھرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جناب والا غلامی کا، سر سے لے کر پاؤں تک ہمیں مومن ہی ہو کے رہنا پڑے گا۔ حضور نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا ولا تدابروا، ایک دوسرے کو دیکھ کر راستے تبدیل نہ کرو، ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ نہ پھیرو، دو وجوہات سے، ایک تو ذاتیات کی بنا پہ اور دوسرا اگر کوئی بندہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، اگر شکل کے اعتبار سے بھی، شکل تو میرے رب نے بنائی ہے نا، اگر کسی کی شکل انسان کو طبی تقاضوں کے مطابق اگر پسند نہیں ہے تو بندہ دیکھ کے راہ ہی بدل جائے، یا بندے کے پاس پیسہ ہو اور غریب کو دیکھ کے بندہ بندے کو بندہ ہی نہ سمجھے، سمجھ لو وہ بندہ نہیں ہے، وہ بندہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، ایک دوسرے سے منہ۔ حضور نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ نا۔ جی حضور علیہ السلام کا فرمان اور حضور کے الفاظ مبارکہ کا انتخاب دیکھیں، فرمایا وَكُونُوا، یہ امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے امر کے اندر امر فرمایا ہے، حضور نے حکم فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کوئی میری غلامی کا دھم کرنے والوں آپس میں بھائی بھائی کیوں نہیں رہتے؟ تم آپس میں تم بھائی بھائی ہو کے کیوں نہیں رہتے؟ دم میری غلامی کا اور پھر سینوں کے اندر تم ایک دوسرے کے خلاف حسد، بغض، منافقت، جناب والا ساری بیماریاں پال کے رکھے ہو۔ اگر یہ بیماریاں ہیں تو پھر ایمان کا دعویٰ چھوڑ دو، اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر سارے کے سارے مسلمان ہی بن جاؤ۔ رحمت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا المسلم اخو المسلم، سبحان اللہ۔ اچھا شروع سے لے کر اخیر تک میں کوئی حضور کے فرمان سے ہٹا ہوں کیا؟ نہیں نہ ہٹا، ہر بات کے اوپر آقا کریم علیہ السلام کا پاک فرمان ہے، ایک مرتبہ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ نے ارشاد گرامی فرمایا المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہاں پہ کوئی تفریق نہیں ہے، امیر امیر کا بھائی ہے،
غریب غریب کا بھائی ہے، موچی موچی کا بھائی ہے، بھٹی بھٹی کا بھائی ہے، ارئی ارئی کا بھائی ہے، خان خان کا بھائی ہے، نانا اوپر سے لے کر پاؤں نیچے تک، سر سے لے کر پاؤں تک جس بندے کی زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترانا ہے، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، چاہے استاد ہے یا شاگرد ہے، پیر ہے یا مرید ہے، امیر ہے یا غریب ہے، حضور نے فرمایا میں محمد ہو کے فیصلہ کرتا ہوں آپس میں بھائی بھائی ہو، آپس میں کیا ہو؟ المسلم اخو مسلم، مسلمان مسلمان کا ایک بندہ دوسرے مسلمان کو، بندہ بندے کو، مسلمان مسلمان کو اگر بھائی نہ بنائے تو سمجھ لینا بھائی ہوتا تو بھائی بنا لیتا، مسلمان ہوتا تو مسلمان کو بھائی بنا لیتا۔ اگر مسلمان نے غریب سمجھ کے یا جس نوعیت و حیثیت کی وجہ سے اگر مسلمان کو غریب نہ سمجھے، اپنا مسلمان کو مسلمان، بھائی کو بھائی نہ سمجھے، سمجھ لو کہ مصطفیٰ کریم کے مطابق مسلمان نہیں ہے۔ بھائی مسلمان ہوتا تو ہم ہر بندے کو سلام عقیدت پیش کرتے۔ حضور نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا لا یظلمہ، حضور نے فرمایا مسلمان مسلمان پر ظلم بھی نہیں کرتا۔ ظلم سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنا کلہارا اٹھا کے سر پہ مارنا یا اس کے اوپر ناجائز مقدمہ کرا دینا یا اس کی دیوار کو ڈھا دینا، دیوار میں پانی چھوڑ دینا، جی حضرات گرامی اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا، صرف یہی ظلم نہیں ہے۔ زبان سے کسی کو ایک رتی برابر تکلیف دے دینا یہ بھی تو مسلمان کے خلاف ظلم ہے نا۔ جی اگر کسی کی بیٹی کو غلط نگاہوں کے ساتھ دیکھا اس جیسا بے حیا بے غیرت ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے اگر کافروں کی بیٹی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آئے نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، چادر رحمت بچھا دیتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کافروں کی بیٹی ہے، سرکار نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، سبحان اللہ، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اپنی ہو یا پرائی ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت گرامی آقا کریم علیہ السلام نے اس کے غلاموں سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک اگر ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو رتی برابر ظلم تکلیف کا نشانہ بناتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہوگا، مسلمان کون ہوگا؟ فرمایا لا یظلم، وہ جو مسلمان مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، تکلیف۔ حضور نبی رحمت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا ولا یحقرہ ولا یحقرہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، مسلمان مسلمان کو حقیر نہ سمجھے کہ اس کی تمہاری حیثیت ہی میرے سامنے کچھ نہیں ہے، اور میں اتنی اونچے اپنے محلات میں رہتا ہوں، میری بہترین ٹھیک ٹھاک انکم ہے، میری جناب والا ٹھیک ٹھاک کمائی ہے، اور یہ بندہ اس کی اوقات کیا ہے، بندے کو بندہ ہی نہ سمجھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میرا غلام ہوتا تو حقارت سے نہ دیکھتا، میرا غلام ہوتا تو مسلمان بھائی کو حقارت سے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ولا یخذلہ، مسلمان مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا، مسلمان مسلمان کو ذلیل سزا کیا ہے، رسوا نہیں کرتا، پریشان نہیں کرتا، سر سے پاؤں تک۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر ایک مسلمان دوسرے کی تکلیف کا سبب بن گیا، دوسرے کے لیے جناب والا ایذا کا، تکلیف کا، مصیبت کا اگر نشانہ بن گیا، نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ولا یخذلہ، میرا غلام ہوتا تو ذلیل نہ کرتا، ذلیل کر لیا ہے تو کسی اور سے جا کے اگر ہم نے زہرا کے بابے کے ساتھ رشتہ حیا اور رشتہ وفا نبھانا ہے تو پھر اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس پاک فرمان کے ایک ایک جملے کے اوپر جب ہم پورے کا پورا عمل کریں گے پھر ہم سر سے لے کر پاؤں تک مسلمان بھی ہو جائیں گے، مومن بھی بن جائیں گے۔ ابھی حدیث پاک ختم نہیں ہوئی، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا التقویٰ ہا ہنا ثلاث مرات، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا، حضور نے فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی کہاں ہے؟ وَيَشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک سینہ علم نشرہ کی طرف وَيَشِيرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں پہ ہوتا ہے، فرمایا منہ کے اوپر تو ٹیسی باتیں کرنا یہ منافقوں کا کام ہے، اگر دل سے تم ایک دوسرے کی عزت کرو تمہاری زندگی بھی آباد ہو جائے گی، مصطفیٰ کریم کی ذات گرامی بھی راضی ہو۔
کریں گے زہرا کا بابا گنبد خضرا سے دعائیں دیں گے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا بندہ آ گیا تو سر، غریب آ گیا تو تو کون ہے. نا حضور کے فرمان نے یہ بات ہمیں نہیں سکھائی. امیر آ گیا تو 2 ہاتھوں کے ساتھ سلام، ساتھ کو جھکا کے. غریب آ گیا تو 1 ہاتھ سے بھی بڑی مشکل سے انگلیاں ملاتے ہیں. نا سیدہ زہرا کے بابا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے. تقوی کہاں ہے؟ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ہر مسلمان پر ہر مسلمان کا خون بھی حرام ہے. ہر مسلمان پر ہر مسلمان کی عزت بھی حرام ہے. ہر مسلمان پر ہر مسلمان کا مال بھی حرام ہے. کیا مطلب؟ دوسرے مسلمان کا مال کھانا حرام ہے، نانا غبن کرنا حرام ہے، ہڑپ کرنا حرام ہے، دوسرے کی عزت کو تار کرنا حرام ہے، کسی کی عزت کو جناب والا مجروح کرنا حرام ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا جرح الکلام اشد من جرح السہام. حضور علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا تلوار کے زخم مل جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں مٹتے. تلوار کے زخم